وما يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاسبوا قبل أن تحاسبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تموتون كما تعيشون، أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، عزیز دین بھائیوں، آج کا دن جمعۃ الوداع کا دن ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اب جو بھی دن آ رہے ہیں میرے اور آپ کے سامنے، وہ رمضان المبارک کے آخری ایام، آخری دن کہلائیں گے. پھر اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا، رمضان کے برکتیں ختم ہو جائیں گی، رمضان کے رحمتیں ختم ہو جائیں گی، رمضان کا ثواب ختم ہو جائے گا. پھر 11 مہینے عام طور پر جو زندگی ہماری ہوتی ہے، وہ زندگی عنقریب شروع ہونے والی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کی کثرت کا مہینہ. یہ جمعہ، آخری جمعہ رمضان المبارک کا، جس کو عام طور پر سماج میں الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے. جیسا رمضان المبارک سے پہلے ہم بھی اس مسجد یوسفیہ میں اور بہت سے جلسوں میں، پروگراموں میں لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، استقبال رمضان کا جلسہ رکھا جائے. یہ عام طور پر ہوتا ہے. تو آدمی رمضان کے آنے سے پہلے اس استقبال کا جلسہ کرتا ہے تاکہ رمضان کا استقبال کیا جائے. کیسا رمضان کا استقبال کریں، کیسے اس میں عمل کریں، کون سا عمل کریں، کون سے عمل سے پناہ چاہیں، کن چیزوں کو کرنے والے بنیں، یہ تمام باتیں استقبال رمضان میں علماء عوام کے سامنے رکھتے ہیں. تو ہم بھی رمضان سے پہلے بھی رمضان کا استقبال جلسہ بھی کیے. ساری دنیا میں مسلمان یہی کرتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کا جلسہ ہو رہا ہے شعبان کے آخر میں، شب برات کے بعد. لوگوں کو اس میں ترغیب دی جاتی ہے، حضور کی حدیث پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ حضور رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے کیسی محنت، تیاری کیسا کرتے تھے، رمضان کے لیے تیار کیسا رہتے تھے آپ عبادت کے لیے، اور خود بھی
تیاری کرتے تھے رمضان کے آنے سے پہلے، اور اپنے گھر والوں کو بھی رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کرنے کا حکم دیتے کہ دیکھو رمضان آنے ہی والا ہے، تم بالکل تیار رہو، 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی رمضان ہمارا ضائع نہ ہو جاؤ ثواب کی وجہ سے۔ آپ خود بھی کمر کس لیتے، حدیث میں ہے حضور تہبند باندھ لیتے، کس کے باندھتے۔ اس کا محدثین نے یہ تشریح کی ہے، کمر کس کے باندھنا اس کا مطلب ہے کہ آپ تیار ہو جاتے کہ ضائع نہ ہو رمضان مبارک کی نیکیاں، ثواب، اس کے رحمتیں۔ تو یہ آپ کی زندگی کا اصول رہا ہے۔ آپ نے امت کو بھی یہ پیغام دیا کہ اے امت کے لوگوں، رمضان آنے سے پہلے تیار رہو کہ رمضان میں جب ہم داخل ہوں گے تو ہماری کوئی چیز ضائع نہ ہو، افسوس نہ ہو، ہمارے کو افسوس بالکل نہ ہو، رمضان کے جانے کا افسوس نہ ہو ہمارے کو۔ یہ ہے خوش ہو جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا میں حق ادا کرنا تھا رمضان مبارک میں نے پورا کا پورا حق ادا کیا، مجھے افسوس کی بات ہی نہیں۔ الحمدللہ آدمی خوشی کا اظہار ہو، اس کے لیے غمی کا اظہار نہ ہو اس کے لیے۔ یہ استقبال کا مقصد ہے۔ یہ بارہا ہم اپنے گھروں کے پروگرام کرتے ہیں، رسم رواج کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، تو ہم آنے سے پہلے پوری تیاریاں کر لیتے ہیں تاکہ کسی مہمان کو ہمارے گھر سے تکلیف نہ ہو، ہمارے رسم رواج نکاح ولیمہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مہینے بھر سے ہم اپنے گھروں کے فنکشنوں کا پورا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سب مزاج ہے، اب ہونا بھی چاہیے تاکہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو ہمارے گھر کے پروگرام سے، سب لوگ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے خود بھی تیاری کرتے اور ہم تمام کو امتیوں کو ترغیب بھی دیتے کہ دیکھو رمضان آ رہا، اب تیار رہو، بالکل آگاہ رہو، آگاہ، ایک پل بھر بھی ضائع نہ ہو کسی کا۔ اس حدیث سے ہم تمام اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کتنی زبردست ترغیب، دھیان اور توجہ دلاتے ہم تمام کو۔ تو کتنی اہمیت کا مہینہ ہے یہ، کتنی بزرگی کا مہینہ ہے یہ، کتنے رحمتوں کو نوازنے کا مہینہ ہے، کتنے لوگوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے یہ۔ اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں جب حضور بات کو بتا رہے ہیں، اللہ جس بات کو سمجھا رہے ہیں، اللہ جس کا حکم دے رہے مجھے اور آپ کو، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا قیمتی مہینہ ہے۔ اور قیمتی مہینے کے چند دن باقی رہ گئے، اس کا آخری جمعہ ہے، یہ آخری جمعہ۔ تو عرض یہ ہے کہ استقبال رمضان کا جلسہ پروگرام بہت سے ہم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اب یہ رمضان کا وداعی جمعہ ہے، وداعی بیان ہے کہ آ تو رہا تھا ہم استقبال کے لیے تیار ہو جائیں، اب رمضان المبارک کے ایام جا رہے ہیں، اس کا افسوس، اس کا افسوس انہی لوگوں کو ہوگا جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا، اللہ کو خوش کیا، نبی کو خوش کیا، اللہ کے حکموں پر چلا، نبی کے سنتوں پر جو بندہ چلا، اس کو آج کے الوداع جمعے کے دن بڑا افسوس ہوگا کہ اتنا مقدس مہینہ جس کو میں عمل کر رہا تھا وہ میرے سے رخصت ہو رہا ہے۔ بڑا مقدس مہینہ، مستقبل میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، ہر سال آتے رہے گا جب تک دنیا رہیں گی، لیکن کیا پتا میں رہوں نہ رہوں رمضان میں، کیا میری بخشش ہو گئی یا نہیں ہوگی میری بخشش، آدمی کو پتہ نہیں، بالکل پتہ نہیں آدمی کو۔ تو یہ رمضان مبارک کا جمعہ، آخری جمعہ، اس کو وداعی جمعہ سے ہم یاد کر رہے ہیں۔ یہ آج کی گفتگو کا عنوان یہی ہے، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا تھا، خوشی تھی، فرحت تھی ہمارے اندر، سرور تھا،
بچوں میں، بوڑھوں میں، نوجوانوں میں، مستورات میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں خوشی تھی کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے. بڑی زبردست خوشیاں ہمارے زندگی میں تھیں. ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور دینا بھی چاہیے مبارکباد کہ رمضان کا مہینہ خوشیوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، نوازنے والا، اللہ کے قریب کرنے والا، جنت میں جانے کے اعمال کو کرنے والا، بخشوانے کا مہینہ ایسا آ رہا ہے. ہم ایک دوسرے کو بالمشافہہ مبارکباد دے رہے تھے اور واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے سے بھی ہم مبارکباد دے رہے تھے کہ بھئی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جا رہا ہے. بدائی جمعہ ہے. اب جو جمعہ آئندہ آئیں گا وہ رمضان کا نہیں ہوگا. وہ یہ جمعہ میں اور نماز پڑھیں گے، ایک جمعے کا ثواب 70 جمعے کا ثواب کا جیسا ملے گا. ہمارے کو نیکیاں ملیں گی. ایک جمعہ پڑھیں گے 70 جمعہ کا ثواب ملے گا. اس کے بعد کا جو جمعہ آئیں گا وہ ایک جمعہ پڑھیں گے، ایک ہی جمعہ کا ثواب ملے گا، 70 کا نہیں. کتنا بڑا نقصان ہمارا ہوگا آئندہ. ایک اس کو محسوس ہوگا جس کے دل میں دین کا جذبہ، نبی کے محبتوں کا جذبہ، سنتوں کا جذبہ جس کے دل میں ہوگا، وہ افسوس کرے گا کہ بھئی میرے رمضان مبارک کا مہینہ میرے سے رخصت ہو رہا ہے. میں کیا کیا، کیا عمل کیا، کیا کہنا تھا، کیا عمل کرنا تھا، میں عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ میرے غلطیوں کو معاف فرما. کرنے کے باوجود بھی کہے گا وہ، عمل کرنے کے، نماز پڑھنے کے باوجود، 5 وقت کی تراویح 30 روزے رکھنے کے باوجود، تراویح پورے پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، ذکر کرنے کے باوجود، تلاوت کرنے کے باوجود، صدقہ خیرات کرنے کے باوجود، زکوٰۃ فطرہ فدیہ دینے کے باوجود، غریبوں کو، مسکینوں کو اگر مالدار ہے تو کھانا کھلانے کے باوجود، خوب نیکیاں بٹورنے کے باوجود وہ افسوس کرے گا اے اللہ کتنا مقدس مہینہ میرے سے جدا ہو رہا ہے. یہ افسوس کرے گا آدمی جس کے دل میں رمضان کی اہمیت ہوگی، تڑپ ہوگی، شوق ہوگا، جذبہ ہوگا. اس کو افسوس ہوگا آج کے دن بدائی جمعہ میں، اے اللہ کیسا مبارک مہینہ میرے زندگی سے گزر جا رہا ہے، کیسا پیارا مہینہ گزر جا رہا ہے، کیسا محبت والا مہینہ گزر جا رہا ہے. ہر جگہ نمازوں کے ریل پیل، ہر جگہ قرآن پڑھنے والوں کا نظارہ، صبح روزے کے حالت میں زندگی، اور شام میں رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح سے میری رات گزر جاتی تھی. سحری سے پہلے تہجد کی میری پابندی ہوتی تھی. سحری کا وہ انتظام، مبارک انتظام اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اے اللہ ایسا مقدس، پیارا، محبوب مہینہ میرے سے جدا ہو رہا ہے، میری مغفرت فرما. آدمی افسوس کرے گا. آدمی جس کے دل میں رمضان کی اہمیت ہے وہ افسوس کرے گا. ہونا بھی چاہیے افسوس کو. تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے 2-4 دن میں جدا ہونے والا ہے. ابھی بھی ہمارے لیے اللہ نے موقع دیا، زندہ رکھا. میرے اور آپ کی سانس چل رہی، موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے. ہم اپنی زندگی کو مستقبل میں گزارنے کے لیے آج اللہ سے یہ دعا کریں، بقیہ جو زندگی اللہ میری تو نے باقی رکھا ہے. مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی باقی ہے، کوئی خبر نہیں مجھ کو. جس دکان سے میں عید کا کپڑا نیا خرید رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسی دکان میں میرا کفن آ گیا ہو. جس دکان سے میں عید کے لیے عطر خرید رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس دکان میں میرے میت کا عطر آ چکا ہو سکتا. جس دکان سے میں سامان خرید رہا ہوں، ہو سکتا اس دکان میں میرا میت کا سامان بھی موجود ہو. جس ساتھی کو میں مل رہا ہوں، ہو سکتا وہ ساتھی میرا جنازہ نہلانے والا ہو. جس کو میں سلام کر رہا ہوں، ہو سکتا ہو وہ میری جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. جس کے ساتھ میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہا ہوں، ہو سکتا
میں چلا جاؤں میرے قبر پر مٹی ڈالنے والا بنے گا. ہو سکتا ہے, کوئی بھروسہ نہیں زندگی. امکانات ہیں ایسے, ہو سکتا ہے جس سے مسافہ کر رہا ہوں ایک دن وہ میرے سے جدا ہونے والا ہے. امکان ہے, آگے کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جس کے دوست سمجھ رہے ہوں ایک دن اس سے جدائی کا ٹائم طے ہو گیا ہو اللہ کے پاس, رمضان کے بعد اس کو انتقال کر جانا ہے. ہو سکتا ہے ایسا. آدمی سوچے, غور و فکر کرے آدمی, اے اللہ اب بھی میری زندگی کا وقت, رمضان کے 2-3 باقی رہ گئے, اب بھی اے اللہ میری زندگی کو بدل دے میری زندگی کو. میں چاہتا ہوں میں نیک بنوں, اچھا بنوں. اب بھی موقع ہے, وداعی کا موقع ہے. جس استقبال میں آدمی خوش ہو جاتا ہے, ملاقات سے آدمی خوش ہو جاتا ہے, جاتے وقت بھی آدمی افسوس کرتا ہے, مہمانوں کے جانے بھی افسوس کرتا ہے آدمی. جیسا کہ کسی کے پیدا ہونے پر بچی کے ہم مبارکباد دیتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, کہ دنیا کا دستور ہے, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. لڑکا ہوا یا لڑکی ہو گئی, مبارکباد پیش کرتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اور عمر لمبی کی دعا بھی کرتے ہیں. لیکن یہ وقت وہ بھی آئے گا اس بچے پر, لوگ افسوس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں بولیں گے. جیسے بچے کے آمد پر خوشی کا اظہار, بچہ بڑا ہونے کے بعد انتقال کرنے کے بعد غمی کا اظہار, افسوس کا اظہار, کیا بھائی چلے گئے, انہوں انتقال کر گئے ہو. ایک وہ دور تھا, خوشی آ رہے ہیں, آنے والے ہیں, آنے والا ہے, آنے والی ہے, وہ استقبال, وہ خوشی, ایک دوسرے کو اس کے لیے تیاریاں. لیکن ایک وقت میرے بزرگوں, ایک وقت وہ بھی میرے اوساط میں آنے والا ہے, جس وقت ہمارے اس دنیا پہ جانے پر لوگ افسوس کریں. وہ وقت بھی آنے والا ہے, افسوس کریں گے اس وقت. تو عقل مند آدمی کو کیا کرنا چاہیے, وہ ہے جملہ. یہ وداعی جمعہ میں آدمی افسوس کر کے زندگی کو بدلنا ہے. صرف افسوس نہیں کرنا ہے, نا امید نہیں ہونا ہے, امید کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے. یہ فکر لے کے اس جمعہ میں اٹھنا ہے, یہ فکر لے کے اٹھنا ہے, اے اللہ میری زندگی نافرمانی میں اب تک گزر گئی, تھک گیا نافرمانی کرتے کرتے, بے نمازی کی زندگی سے تھک گیا ہوں میں, اس کی پکڑ تیرے پاس بڑی خطرناک ہے. میں اب توبہ کرتا ہوں, بے نمازی سے میں توبہ کرتا ہوں, کچھ بھی میرا کام ہو جائے لیکن تیرے گھر کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے کئی لوگوں کے جنازے پڑھے ہیں, کئی لوگوں کو میں نے کندھا دیا ہے, کئی لوگوں کو کفن خریدتے ہوئے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, کئی لوگوں کو جنازے لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, کئی لوگوں کو نہلاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, کئی لوگوں کو کپڑے نہ اتارتے ہوئے کینچی سے بنین کو کٹ کر کر اتارے پھاڑتے ہوئے میں نے آنکھوں سے دیکھا, کئی لوگوں کو دفناتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے. اے اللہ میرا وہ وقت آنے سے پہلے تو راضی ہو جا, بس تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا میرے سے, وہ کام مجھ سے کر لے, وہ کام. کوئی زندگی کا رمضان کے بعد کوئی بھروسہ نہیں, نہ رمضان کا بھروسہ. میں نے جو غفلت کی زندگی رمضان میں گزاری, جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں تو میری مغفرت ہو جائے, میری وہ کام ہو جائے, میں زندگی بدلوں, میں بدل جاؤں اپنے آپ کو, نیک بنوں. میں کیسا بنوں, نیک اچھا کیسا بنوں میں تیری نگاہ میں, لوگوں کی نگاہ میں کیسا بھی ہو جائے میں. لوگ مجھ پہ اعتراض کرے, لوگ مجھے چیمیں گوئیاں کرے, کوئی مجھے پریشانی, تو راضی ہو جا. تیرے رضا والے اعمال کو کیسا بھی کروں, تیرے حبیب مصطفیٰ کے میرے اوپر شفاعت کیسے ہو جائے, ان کو خوش کیسا کروں میں, وہ عمل میری زندگی میں ہو جائے, پوری دنیا میرے سے ناراض ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں جب گئے, دین کی دعوت دینے کے لیے گئے, مکہ والے پریشان کیے, بڑی اذیتیں دیے, بہت تکلیف دیے.
رہنے کو پریشانی ہے، گفتگو کرنے کو پریشان، باہر چلنا مشکل ہو گیا، کسی کو جا کے سلام کرنا مشکل ہوگا، دعوت دینا مشکل ہوگا. اتنی تکلیف مکہ والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. میرا بولنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن جس پہ حالات آتے ہیں وہ حالات بڑے نازک ہیں. پورا شہر مخالف آپ کی دعوت پر، دین کی کلمے پر، پورا شہر مخالف. صرف آدمی گھر والے مخالف بنے تو ہم نہیں رہ سکتے باہر، کچھ دوست ناراض ہوئے تو موڈ آف ہو جاتا ہمارا، یہ ہمارا مزاج ہے. لیکن مکہ کا پورا شہر مخالف آپ کی دین کی دعوت دینے پر، کلمے پر، کیسے سرکار کی زندگی ہوں گی، کیسے ہمت کے صبر کے پہاڑ دے ہوں گے آپ، کیسے پہاڑ دے ہوں گے، کیسے ہمت اللہ نے آپ کو، پہاڑ جیسی ہمت آپ کو اللہ نے دی ہوں گی. جس کسی کو کلمے کی دعوت دیتے چڑھاتا ہو، مذاق اڑاتا آپ کا ہو، آپ پر پتھر برساتا، آپ کو تکلیف دینے کی اذیت کوشش کرتا. آپ بازاروں میں جب چلتے دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگ آنکھوں سے اشارے کرتے، انگلیوں سے اشارے کرتے، ہاتھوں سے مذاقاً اشارے کرتے، آپ سہ لیتے، برداشت کر لیتے. امت کی خاطر، یہ امت دین سے دور ہے، کسی طرح دین پہ آ جائیں، ان کا بیڑا پار ہو جائے، غرق ہونے سے بچ جائے، اس کی محنت تھی آپ. یہ محنت ہم کو بتاتی ہے میرے بزرگوں، دین یوں نہیں آیا ہم تک، بریانی کھا کے دسترخوان پر نہیں آیا دین، استقبال سے نہیں آیا دین، قربانی سے آیا، تکلیف سے آیا، بہت تکلیف سے دین پھیلا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے بیزار ہو کے بعضو طائف، جو عمرے کو جانے والے حضرات اور حج کو جانے والے زیارہ کے طور پر ٹریولز والے ان کو طائف بھی دکھاتے. بہت زرخیز آباد علاقہ ہے، کوئی جانے والے حضرات ہو عمرے میں تو اپنے ٹریولز والے کو بولو کہ بھی وہ طائف کا علاقہ بھی دکھاؤ. کچھ زیادہ ریال لے لیتے، لیکن وہ علاقہ دیکھے، زرخیز علاقہ، بڑا خوبصورت علاقہ طائف کا، مکہ کے بازو ہے علاقہ. جو حضرات جائے وہ اچھی طرح جانتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کے، یہاں کے لوگ تو نہیں اسلام قبول کرے، کلمے پہ نہیں آ رہے، چلو یہاں تو بازو جاگو، طائف میں جاگو تو وہاں کے لوگوں کو تو دین کی دعوت دیں گے. آپ وہاں گئے، بڑی امیدوں سے، بڑے ارادوں سے، بڑی محبتوں سے وہاں پر گئے. آپ نے وہاں 3 سرداروں سے ملاقات کی، تینوں نے بھی آپ کو نظر انداز کر دیا، گفتگو کرنے سے نظر انداز کر دیا، الٹا آپ کو تکلیف دینے لگے. وہ لوگ الگ الگ الفاظ کسنے لگے، بے حرمتی کی باتیں کرنے لگے، ناقدری کی باتیں کرنے لگے. اور یہاں تک یہ ہو گیا، ظلم پہ ظلم یہ ہو گیا، آپ نے خیر ان کی وہ بات نہیں مانے، آپ واپس ہونے لگے. انہیں وہ بھی برداشت نہیں کرے واپس ہونے کو. محلے کے اوباش بچوں کو لگا دیا پتھر دے کے کہ ان کو پیٹو، مارو، ان کے پیچھے لگو. کیسا وہ دور تھا میرے بزرگوں. سوچو آج جو رمضان مبارک کا مہینہ مجھے اور آپ کو ملا، یوں پلیٹ میں دسترخوان پہ آپ کو نہیں ملا. نبی کے خون کی قربانیاں اس رمضان مبارک کے مہینے میں، آپ کے صدقے میں شب قدر جو ملی ہمارے کو، ایمان جو ملا، یہ کسی تحفے میں نہیں ملا. نبی کے خون پہ خون آپ نے بہایا، خون اس امت کے لیے بہایا، اس امت کے لیے جاری ہوا خون آپ کا. پیٹ بھر کر آپ نے کھانا نہیں کھایا. شاید آج دنیا میں چند ایک آدھ مکان ہوں گے، لیکن تقریباً مکان وہ ہیں جن گھروں میں پورے کھانے کا پورا انتظام ہے ہمارا. لیکن وہ نبی کا وہ گھرانہ جن کے گھروں میں صحیح کھانے کا انتظام نہیں. یہی معارف الحدیث میں مسجد یوسفیہ میں اثر کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، اسی کے اندر کئی حدیثیں گزری ہیں. 3 چاند 3 مہینے گزر جاتے، صرف دودھ اور کھجور کے کچھ نہیں ہوتا. بعض حدیث میں یہ ہے کھجور اور زمزم کا پانی ہی ہوتا، وہی کھا لیتے، وہی پانی پی لیتے، بس زندگی گزر جاتی زندگی. یہ قربانیاں ہیں. ہم کیا سمجھ گئے دین یوں ہی آیا، نمازیں مل گئیں ایسی، مسجدیں ایسی ہی ہو گئی.
کلمہ ایسے ہی مجھے اور آپ کو ملا نہیں، میرے بزرگوں ایسا نہیں ملا ایسا، اس کے بیک گراؤنڈ بہت بڑی قربانیاں ہیں. ہم سمجھے بات کو. جو دین اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، کلمے والا بنایا، مسلمان بنایا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا، بہت قیمتی دین ہے کہ یہ قیمتی کلمہ اللہ نے بڑے قربانیوں میں تیرتے ہوئے ہم تک آیا ہے. یہ استقبال میں نہیں آیا ہے، تیرتے ہوئے آیا ہے، قربانیوں میں، خون میں لت پت ہو کر یہ کلمہ میرے اور آپ تک پہنچائیں. ہم اس کی قدر کریں، ورنہ یہ صحابہ، یہ نبی ہم کو کل قیامت دن پوچھیں گے. ہم نے جان کی بازی لگائی دی تھی، اے 14 صدی کے مسلمانوں، تم نے کیا قربانی دی ہے؟ ہم نے یہ قربانی دی تھی، تم نے کیا قربانی دی؟ تم تو اے سی میں بیٹھنے والے ہو، فین میں بیٹھنے والے ہو، کولر میں بیٹھنے والے ہو، گھر میں، مکان میں. کیا تم نے قربانی دی؟ کیا قربانی تمہاری ہوئی دین کے لیے؟ کیا خرچ ہوا دین کے لیے؟ وہ صحابہ پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس جواب؟ طائف میں حضور جب وہ دعوت دینے سے، وہ انکار کرے لینے سے، جب آپ گئے تو پتھر برسا آپ پر. پورے بڑی طویل حدیث ہے. حدیث میں جملے ہیں، خون اتنا بہا سرکار کے جسم مبارک سے، خون بہتے بہتے جوتیوں میں جمع ہو گیا، جوتیوں میں، جوتے خون سے لت پت ہو گئی جوتیاں. اندازہ لگائیے کتنا جسم پہ زخمیں آ گئی تھی آپ کے. ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم بیٹھ کر نہیں کر سکتے. جس پہ وہ زخم گرے وہی محسوس کر سکتا، جس کے پیٹ میں تکلیف ہے وہ پیٹ کی تکلیف وہ محسوس کر سکتا ہے. عیادت کرنے والا نہیں محسوس کر سکتا. ہم دیکھنے والے محسوس نہیں کر سکتے، کسی کے تڑپنے کو محسوس نہیں کر سکتے. یہ قربانیاں، ایسی محنتیں دین کی دعوت دینے کے اندر، کلمے کو دعوت دینے کے اندر، اسلام کو پھیلانے میں، اللہ کے حکم کو پھیلانے میں، یہ قربانیاں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ قیامت تک اسلام باقی رہے گا. اس کو دنیا کی طاقتیں نہیں مٹا سکتی. اس کو، یہ اسلام کا چیلنج ہے. اسلام پہ حالات آئیں گے، مصیبت آئیں گے، حکومتیں ظلم کریں گے، قانون غلط بنائیں گے، لیکن اس قانون کو ریزٹ، قانون کو ختم دنیا سے نہیں کریں گے. اسلامی قانون کو حکومتیں آئیں گی، چلے جائیں گی. یہ قانون میں، اسلامی قانون میں نبی کا خون ہے، انبیاء کا خون ہے، صحابہ کی قربانیاں ہیں اس کے اندر. یہ نہیں ضائع ہونے والا. یہ دین شخصی نہیں ہے، یہ خدائی دین ہے اسلام. مسلمان کٹے گا، پٹے گا، مجبور ہوگا، لیکن دین نہیں مٹے گا اس کا، کلمہ نہیں مٹے گا اس کا. قیامت تک اللہ اس کو باقی رکھے گا. کیوں؟ اس دین کی قربانیوں میں نبیوں کا خون جمع ہے. اللہ ضائع نہیں کریں گے. مٹانے والے حالات آئے، اسلام پر نئے نئے حالات آئے، ہم سب جانتے ہیں. دن بدن نئے نئے حالات آ رہے ہیں. ہر کسی کی زبان پہ مسلمان، ہر کسی کی زبان مسلمان، پھر بھی مسلمان شان کے ساتھ جی رہا ہے. آ رہے کہیں کہیں تکالیف آ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نظر ہے، احسان ہے کہ اللہ اس مسلمانوں کو بڑی دلیری کے ساتھ جینے کا موقع عنایت فرمایا ہے. یہ اللہ والوں کی دعائیں ہیں. یہ انبیاء کی قربانیاں، صحابہ کی قربانیاں. ہم نے کیا قربانی دی ہے میرے بزرگوں؟ کیا ہم نے قربانی دی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہم نے قربانی دی. اللہ ہم سے تھوڑا سا وقت مانگ رہے 5 وقت نماز کے لیے، تراویح کے لیے تھوڑا وقت مانگ رہے ہیں، تھوڑا وقت مانگ رہے، تھوڑا وقت مانگ رہے. بابا آ جا، اے بندے آ جا، اے نبی کے غلام آ جا. تجھے جان کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں، خون کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں، جسم کے ٹکڑے ہونے کی ضرورت تجھ کو نہیں ہے. صرف تو آ کے عمل کر لے کے چلے جا. صرف عمل کر لے. عمل کرنے میں پیچھے ہو گئے. رمضان المبارک کا اتنا مقدس مہینہ گزر گیا. یہ آخری جمعہ ہمارے ساتھ یہ بھی گزر رہا ہے، یہ بھی گزر رہا ہے. حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی، حضور نے فرمایا مسلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کون ہے اس کو اسلام کا میرا پیغام بتانے والے ہو؟ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ. کہا کہ حضور میں دعوت دوں گا اسلام کی. کہا کہ بڑا وہ خطرناک ہے، بڑی فوج ہے اس کے پاس، بہت چاہنے والے اس کے ہیں. کہا کہ نہیں، مجھے حکم دیجئے، میں اس کو دعوت دوں. آپ نے خط لکھا اسلام کی دعوت کے لیے. حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ دعائیں دے کر
وہ خط ان کے حوالے کر دیا۔ اس ملک میں حضرت حبیب پہنچے، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی پیغمبر ہوں۔ مسلمان نے دعویٰ کیا میں بھی پیغمبر ہوں، تو آپ نے اس کو دعوت دی، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ اسلام میں قبول کرو، امن میں آ جائیں گے، سکون میں آ جاؤ گے، آخرت تمہاری اچھی ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، دنیا کی زندگی میں تمہاری کامیاب ہو جائے گی، اسلام لا جاؤ سلامتی میں رہو گے۔ آپ نے دعوت دے، خط پہنچا دیا، اس نے خط کو پھاڑ دیا، اس نے کہا کہ میں کیوں مانوں، میں بھی پیغمبر ہوں۔ حضرت حبیب نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو نہیں ہو سکتا پیغمبر، پیغمبر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اکیلے ہیں پیغمبر، تو نہیں ہو سکتا، تو جھوٹا ہے، تو کی دعویٰ کر، توبہ کر لے۔ اس نے کہا نہیں میں بھی پیغمبر ہوں، نہیں مانتے ہو؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ میں کہا کہ نبی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے حبیب نے فرمایا، حضور کے بعد جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو نبی مان لے میری بات کو، دعوت کو نبی کی مان لے، کلمہ پڑھ لے، عافیت میں آ جائیں گا، بھلائی میں آ جائیں گا، خیر میں آ جائیں گا، اچھی ہوں گی تیرے آخرت کی زندگی، مت بگاڑ لے تو اپنے آخرت کی زندگی، مان لے نبی کا پیغام میں لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، میں خود پیغمبر ہوں، میں کیوں مانوں؟ اے حبیب کیوں مجھے نہیں مانتے پیغمبر؟ کہا نہیں مانتا میں، تو جھوٹا ہے، تجھے پیغمبر نہیں مانتا۔ مسلمان سنو میرے بزرگوں، سنو سامعین سنو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا قربانیاں صحابہ نے دی ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور وقت نہیں دے سکتے، ہم وقت نہیں دے پا رہے، ہم کیا قربانیاں دیں گے۔ ہم صحابہ قربانیاں دے کے چلے گئے، قربانیاں جن کا تصور نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں آئیں گا ہمارے دماغ میں۔ اس ظالم نے کہا، اپنے حواریوں سے کہا کہ حبیب کے ایک ہاتھ کاٹ دو، حبیب کا، وہ مجھ کو نبی نہیں مانتا، ہاتھ کاٹ دو۔ ایک جلادوں نے سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، حضرت حبیب کا ہاتھ کاٹ دیا۔ مسلمہ نے کہا کہو میں نبی ہوں، بولو میں نبی ہوں، بول کو۔ حضرت حبیب نے کہا کہ تو جھوٹا ہے مسلمہ، تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، نبی تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نہیں نبی نہیں، تو نہیں۔ مسلمہ نے کہا نبی ابھی نہیں مانو گے؟ جلادوں سے کہا کہ بائیں ہاتھ بھی کاٹ دو، اس کا کاٹو، بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا۔ مسلمہ نے کہا کہ بولو حبیب ابھی میں نبی ہوں نہیں ہوں، بولو مانو مجھے، نبی مانو، میں چھوڑ دوں گا تمہارے کو۔ کہا کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے، نبی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ کٹ بھی گیا، خون کے فوارے جاری ہیں، لیکن اس بندے نے کہا، اس پیغمبر اس صحابی نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسا ایمان ہے میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ صحابی کی نوجوانی، یہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ کیا ہم نے قربانی دی؟ اللہ کے سامنے میں اور آپ پیش ہوں گے، کیا منہ لے کو پیش ہوں گے؟ کیا ہم نے دین کے لیے قربانی دی ہیں؟ کیسا ہمارا فیصلہ ہوگا؟ کیسے جنتی کہلاؤں گے ہم نے وقت کی قربانی نہیں دی، مال کی قربانی ہم نے نہیں دی، وقت نہیں دیا ہم نے مسجد کے لیے، آخرت کے لیے ہم نے وقت نہیں دیا۔ ہم کس منہ سے دعوے کریں گے نبی کے عاشق ہیں، نبی کے غلام ہیں، جنت ہمارے لیے ہے؟ ہم کیسے بولیں، کس منہ سے بولیں گے ہم نے کیا وہ قربانیاں دی ہیں؟ نبی کا عاشق رسول نوجوان دونوں ہاتھ کٹ گئے، لیکن نبی کے خلاف ایک جملہ بول لیتے ہیں، جان ہے ضائع ہو جائے جان، لیکن نبی کی عزت پہ آنچ نہ آئے۔ یہ ہے محبت عشق کی، یہ محبت ہے، یہ محبت۔ مسلمہ نے کہا حبیب بتاؤ، دونوں ہاتھ کٹ گئے، ابھی بھی مانو، ابھی بھی چھوڑ دے تمہارے کو، میں ابھی بھی چھوڑ دیتا ہوں، مانو مجھے نبی مانو۔ حضرت حبیب نے کہا کہ نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر غصہ آ گیا اس کو، جلادوں سے کہا کہ سیدھا پیر کاٹ دو، اس کا کٹو، سیدھا پیر کاٹ دو۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا سیدھا پیر بھی کٹ گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، سیدھا پیر بھی کٹ گیا، زمین پر تڑپتے تڑپتے گر گئے زمین پر۔ لیکن زبان پہ کیا ہے؟ نبی آخری ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس کے دربار میں بول رہے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کر رہے ہیں، کیسی ہمت ان کے اندر، کیسا ایمانی پاور ان کے جذبہ۔ یہ نوجوان ہے،
جو اپنی جوانی کو اللہ کے نام پہ لگا رہے, نبی کے محبت پہ, نبی کے دین کے پھیلانے میں لگا رہے, دین کے پھیلانے میں, دین کی دعوت دینے میں, کلمے کی دعوت دینے میں, نبی کا پیغام جان کی قربانی دے کے, ہاتھ کٹا کر, پیر کٹا کر ظالم کے سامنے لبیک کے کلمہ بلند کر رہے ہیں, یہ نوجوان ہے. یہ دین قربانیوں سے آیا میرے بزرگوں, تحفے میں پلیٹ میں سج دھج کر نہیں آیا ہے. ہم قدر کرے اس نمازوں کی, رمضان کی قدر کرے. بے نمازی کی زندگی لعنتی زندگی ہے, بے روزے کی زندگی اللہ کے پکڑ کی زندگی ہے, بددین زندگی جہنمی زندگی ہے. توبہ کرے, پکڑ ہوگی, زبردست پکڑ ہوگی. ہم نے کیوں بنا لیا دین کو؟ کیسے حبیب بن عدی صحابی, پھر کہا, ظالم نے کہا, اے حبیب بتاؤ, ابھی بھی چھوڑ دیتا ہوں تمہارے کو, پورا علاج کرتا ہوں تمہارا, ابھی بھی بولو کہ میں نبی ہوں. ایک جملہ بول دو, کب چھوڑ دوں گا فوراً. ایک جملہ کہہ دو, ایسی تکلیف میں ایک جملہ کہہ دو کافی ہے, میں مسلمہ نبی ہے, اتنا بول دو میں چھوڑ دوں گا, پورا مکمل علاج کروں گا تمہارا. وہ کیسے عاشق تھے, کیسی نبی کی محبت ان کے دل میں تھی, جان کی قربانی دینے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی نبی کی نافرمانی نہیں کی. کیسی تکلیف ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. کمر میں درد ہے, نہیں ہو رہا تراویح, ارے دیوانے ہیں, کیا یہ مذاق ہو گیا ہے؟ رمضان چلے جا رہا, 2-4 دن وداعی جمعہ ہے, یہ کیا ہم افسوس کریں گے؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ نچو بیٹھو افسوس کر رہا بولو. تراویح کہو بولے تو کمر میں درد ہے, گھنٹوں ٹھہرتے بیٹھو باتیں کر کو. ہمیں کیا قربانی نہیں دی صحابہ نے؟ یوں ہی آئے گا دین ہمارے کو, یہ تراویح یوں ہی ملے ہمارے کو. کس کے لیے تراویح؟ فرشتوں کا سے ہے, ہم جیسے گنہگاروں کے واسطے ہے. پھر مسجد سے لاپرواہی کی زندگی ہماری. کب تک میرے بزرگوں, کب تک ہمیں دین سے دور ہو کر زندگی گزاریں گے؟ بدلنے کی کوشش کرو. میرے جمعہ کا بیان بدلنا ہے اپنے آپ کو. بہت ہو گیا بے نمازی کی زندگی, گنہگاری کی زندگی بہت ہوگی ہماری. اللہ کا گھر پکڑ کے تو دیکھو, روح خوش ہو جائیں گی, ارواحیں خوش ہو جائیں گی, آخرت ہماری کامیاب ہو جائیں گی. اس کو آباد کر کو تو دیکھو, اللہ گھر میں آ کے تو دیکھو کتنا سکون ملے گا. اللہ نوازنے گا, اللہ نوازیں گا. اللہ ہم نہیں 20 رکعت کے لیے نہیں ٹھہر سکتے, چلے جا رہے ہمیں. نماز 4 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے, 12 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے, چلے جا رہے ہمیں. ٹائم نہیں بھی ہمارے پاس. جب اسرائیل آئیں گے تو کیا بولیں گے؟ ٹائم نہیں بولیں گے. جب اسرائیل آ گیا روح نکالنے کے لیے آئیں گے, کیا بولیں گے ہم اس وقت؟ ایڑیاں رگڑ کر دنیا سے چلے جائیں گے. گھر والے آنکھ کھول کر دیکھیں گے, گھر والا ایڑیاں رگڑ کر مر رہا, کچھ نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر بولیں گا آپ لے جاؤ ان کو. نہیں صاحب علاج کے لیے آئے, لاکھوں روپے دوں گا میں, پیسہ بہت ہے. نہیں ختم ہو گیا, آپ فوراً باڈی کو لے جاؤ, چند منٹ کا ہے ان کا وقت. نہیں صاحب بچا لو, کیسا بھی میں پیسے دوں گا, محنت کر کے قرضہ لے کے بچا لو ان کو. کہا کہ نہیں بچ سکتے, ختم ہو گیا, لے جاؤ باڈی. یہ ہونے والا میرے اور آپ کے ساتھ میں. کس امید پر ہم رمضان کا احترام نہیں کرتے؟ ہم رمضان کا کیا ہو گیا ہمارے کو؟ مال و دولت کی حرص نے بے نمازی بنا دیا, بددین بنا دیا, بے نمازی بنا دیا. مسجد کے سامنے گزر جاتے, مسجد میں نہیں آتے. ہم کیا ہو گیا ہمارے کو؟ بدلے. ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ کیا ہو گیا مجھے, کیوں میں نافرمان بنوں تیرا؟ میں تیرے گھر کو میں زیارت کیوں نہیں کر رہا, تیرے گھر کی حاضری کیوں نہیں دے رہا؟ کیا میں نے اتنا بڑا پاپ کیا میں کہ اس کا قتل کیا؟ کیوں میرے دل کو پتھر بنا دیا؟ کیوں نہیں آ رہا تیرے گھر کو میں؟ اللہ مجھے بتائیے. میں وہ بھی غلطی معافی چاہوں, اللہ سے مانگے, پوچھے اللہ رب العالمین سے, تنہائی میں بیٹھ کر پوچھے, اے اللہ بے نمازی کی زندگی بہت ہو گئی, بے نمازی کی, لاپرواہی کی زندگی, بے حیائی کی زندگی بہت ہو گئی, لاؤبالی کی زندگی بہت ہو گئی. مجھے تجھے چہرہ بتانا ہے, حبیب کو چہرہ بتانا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیرے گھر کی حاضری دینے کا دین بنا, جذبہ بنا, میرے دل کو نمازی بنا, میرا مزاج دیندارانہ مزاج بنا. اللہ سے مانگنے کا آخری جمعہ, یہ پھر نہیں آنے والا بعد میں. پھر رمضان دوسرا آنے والا ہے, چاہے ہم رہے نہ رہے اندر رمضان. اللہ سے مانگے
ایک موقع اللہ نے دیا ہے. ہم کیا سمجھے مر گئے کہ ہوں چلے؟ نہیں بابا، بڑا ڈینجر معاملہ ہے موت کے بعد کا. یوں ہی چھٹنے والا نہیں، یہ چھٹنے والا نہیں ہے. یہ بڑا آخر کا سفر، بہت لمبا سفر ہے آخرت کا. یوں ہی مذاق نہیں ہے. مرنا آخرت کا خبر کا مسئلہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. بڑا گمبھیر، نازک، خطرناک، خوفناک موت کے بعد کی منزل ہے. بہت خوفناک منزل ہے. جنگل کے زیادہ خطرناک منزل ہے قبر کی. جنگل میں بچ کے آ بھی سکتا آدمی، وہاں نہیں بچے گا. وہاں نہیں بچنے والا. حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو مسلمہ نے کہا کہ پڑھو، ابھی بھی میرے اوپر کلمہ پڑھو، مجھے نبی مانو. حضرت حبیب زمین پہ تڑپ رہے ہیں، خون کے فوارے پیر سے جا رہے ہیں. خون کے فوارے، جسم خون ہوگا، جسم خون ہو گیا. خون کے نالے بہہ رہی ہیں، ہاتھوں سے نالیاں بہ رہے خون کی، پیر سے خون کے نالے بہ رہے، تڑپ رہے ہیں. زبان پہ نبی کا کلمہ ہے. اللہ اکبر. کیسا نوجوان ہے وہ. مسلمہ نے کہا کہ حبیب ابھی بھی پڑھو، کلمہ چھوڑ دوں گا. کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. میں نے ایک نبی پر کلمہ پڑھ لیا، بس کافی. ظالموں نے پھر کہا، ظالم نے کہا، جلادوں سے کہا کہ وہ دائیں پیر پہ کاٹ دو، اس کا کاٹ دو. تو الٹا پیر پہ کاٹ دیا گیا. دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پیر کٹ گئے. نوجوان تڑپ رہا، نوجوان تڑپ رہا، اللہ کے نام پہ تڑپ رہا. کیسے اس کی قربانی ہے میرے بزرگوں؟ کیا یہ قربانی ہے؟ آج کا نوجوان دے سکتا ہے یہ قربانی؟ بتائیے. ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر تنہائی میں، کیا اللہ مجھ پر حالت لائے، دین کی حالت، دین کی آزمائش اللہ مجھے نوجوان کو کرے، میرے بزرگ کو میری عمر میں کرے. اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش دے تو کیا میں آزمائش میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ نہیں. یہ سوچ بیٹھ کر، ایک جھلک دیکھے، ایک سوچ، اپنے اوپر واقعہ لگا کر دیکھے کیا ہو سکتا ہے. یہ قربانی ہو سکتی ہے ہمارے پاس. تھوڑی سی بخار آنے پر نماز چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا دنیا کا کام ختم ہونے والا، پیسہ جانے والا، ہاتھ کا مائل پیسہ، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. ٹائم نہیں دے پا رہے، جان کیا دیں گے؟ سوچ. ایک سوال نیگیٹو، پازیٹو نیگیٹو سوال دیکھے. میرے پر اگر یہ اسلام کی حالت آ گئے، اللہ نہ کر اللہ مجھے آزمائے، تو کیا میں آزمائش کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا؟ میں کیا میرا ایمان اتنا پاور کا ہے نہیں ہے؟ آج میں سوچ بیٹھ کر اس واقعے کو سامنے رکھو، سامنے رکھ کر سوچو. مسلمہ نے کہا کہ ابھی بھی نہیں مانوں گے. کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں مانتا تیری بات کو. کہا کہ حبیب تیرے دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، دونوں پیر بھی تیرے کٹ گئے، مان لے. اب بھی کیوں ان کے پیچھے گرا ہوا ہے؟ محمد کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کلمہ پڑھ لے، علاج کراؤں گا، درست کروں گا، مان لے میری بات کو. کہا کہ جھوٹے کذاب مسلمہ، مر جاؤں گا، کبھی تجھے پیغمبر نہیں مانوں گا. میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، نبی کے عشق پر، محبت پر قربان کر دیا. ان کا کلمہ میں پڑھ لیا. جسم کے ایک ایک ریشے میں، خون میں نبی کی محبت ہے. اب کسی کی محبت نہیں آ سکتی میرے جسم میں. ظالم نے، بے رحم ظالم نے غصے میں آ کر جلادوں سے کہا کہ اسے گردن بھی کاٹ دو اس کی. حضرت حبیب کو قربان کر شہید کر دیا. میرے مسجد کے یوسفیہ کے سامعین، یہ قربانی کیا معمولی قربانی ہے؟ سوچے صحابی نے کیسے قربانی دی. ہم سوچے ہم بھی نبی کے غلام، بھی انسان ہیں، ہمارے بھی دو پیر ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، دو کان ہیں. سوچ، دو آنکھیں، ہمارے ایک زبان ہے. ہم بھی سوچے وہ کیسے انسان تھے ایمان والے، اور ہم 14 صدی کے کیسے ہیں. انہوں جان کی قربانی دے کو بدلے نہیں، پلٹے نہیں، ایک ہی جملہ رہا، موت تک ایک ہی جملہ رہا. اور ہم کیسے نوجوان، اللہ بلا رہے مسجد سے، اللہ بلا رہے 5 وقت، اللہ بلا رہے، اللہ کے بات کو چھوڑ کر پیٹ بتا کر کام پہ جا رہے. وہ کام چھٹنے والا کام چھٹنے والا ہے. کوئی دولت آنے والے نہیں ہے. الوداع جمعے میں سن لو اچھی باتیں. یہ صرف افسوس کرنے کا الوداع جمعہ نہیں ہے، بدلنا ہے زندگی کو، بدلنا ہے، اپنے زندگی کو بدلنا ہے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی، اورنگزیب
بہت بڑا بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نیک متقی پرہیزگار بادشاہ گزرا، مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کے بولے میں جو ٹوپی سی کو جو فروخت کرتا تھا اس کے جو پیسے 3 روپے 4 آنے بچے میرے، اور قرآن شریف لکھ کر جو میں ہدیہ لوگوں کو دیتا تھا اس سے جو اجرت آتی تھی وہ 402 آنے ہیں، میرے مرنے پر 402 آنے روپے غریبوں میں بانٹو، میرے پیسے میرے ہی ہے، بیت المال کے نہیں، سرکاری خزانے کے پیسے نہیں ہے، میرے وون ہے، وون میرے پیسے، اس کو غریبوں میں بانٹنا، اور 3 روپے 4 آنے جو پیسے وہ میرے کفن دفن قبر کے لیے خرچہ کرنا، سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا۔ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کیا وصیت کر رہے؟ میرے محترم سامعین، کیا وصیت کر رہا؟ بادشاہ وصیت کر کے چلے گیا، ہم کس کھیت کے مولی ہیں، کیا ہماری دولت ہے، کس دولت پہ تکبر کر رہے ہیں، ہم کس جائیداد پہ تکبر کر رہے ہیں، کس قوت پہ تکبر کر رہے ہیں، کس رسوخ پہ ہم تکبر کر رہے ہیں، کن تعلقات میں ہم ظلم اور کبر کی زندگی گزارے، نافرمانی کی۔ سوچو تھوڑی دیر، بادشاہ کی زندگی ہمارے سامنے ہو اور ہماری زندگی سوچے، یہ بدلنے کا جمعہ ہے، یہ وداعی جمعہ، بدلنے کا جمعہ، اللہ سے مانگنے کا، اللہ مجھے بدل دے۔ بادشاہ ایسے گزرے اور ہم کیا ہیں، کس کے مالک ہیں ہم، کتنے جائیدادیں ہمارے پاس ہیں، کتنے کے سربراہ ہیں، رہنما ہیں۔ کیسا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، کیسے فقیرانہ زندگی ان کی، بادشاہ ہیں اور فقیرانہ زندگی، توکل کی زندگی۔ میرے بزرگوں اس جمعہ کو سوچے، سوچ کو دعا کرے، بدلے اچھے بنے دن بدن۔ ہم بولنے والے ایک دن مر جائیں گے، یہ بولنا موت تک رہے گا، میرے بعد مرنے کے بعد کوئی اور بھی بولے گا، یہی باتیں بولے گا، بولنا ہے۔ اذان دینے والا مر جائے گا، کوئی دوسرا اذان دے گا، جانے والے ہیں، کوئی رہنے والا نہیں ہے، لیکن نصیحت کرنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیار کے قابل ہوتے ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، ڈاکٹر زخم پر نشتر لگاتا، زخم پر وہ ٹاکے لگاتا، دوا لگاتا، دشمن نہیں، دوست ہے وہ۔ علماء دوست ہیں، دشمن نہیں آپ کے۔ نشتر جو لگاتا کاٹ کے، سیتا جو ڈاکٹر سیتا، دشمن نہیں، وہ دوست ہے وہ۔ شکریہ ادا کا، اچھا کرے، سب ٹاکے لگا دیے، میرا زخم بھلا، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ شاعر نے کہا نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، جو نصیحت عالم کرتا چیخ چلا کے خیر خواہی سے، عالم دین علماء آپ کی ہمدردی میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کو دینداری کی ترغیب دیتے ہیں، نمازوں کی ترغیب دیتے ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ کو دوزخ میں دیکھنا نہیں چاہتے، آپ کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، آپ کے گناہوں سے توبہ کرانا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی جنت والی زندگی ہو، دوزخ کی زندگی آپ کی نہ ہو، یہ علماء یہ چاہتے ہیں۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ یہ جمعہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے بدل دے، مجھے اچھا بنوں میں۔ رمضان جا رہا، 2-3 دن باقی رہ گئے میرے رمضان کے گزرنے، اب بھی اللہ میری توبہ قبول فرما، اگر نہیں قبول کیا اللہ، اب بھی میں دل سے کہتا ہوں اللہ مجھے اچھا بنا، نیک بنا، مجھے نمازی بنا، اچھا اخلاق والا بنا، اچھے ماحول میں، اچھے سوسائٹی میں رہنے والا مجھے بنا، میں تیرے گھر کو بار بار آنے والا بنا، تیرا گھر ہی مجھے قبر میں ساتھ دینے والا ہے، تیرے حکم ہی مجھے قبر میں کام آنے والے ہیں، تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں ہی مجھے قبر میں آنے والے۔ اللہ میری دعا کو قبول فرما، دوزخ میں جانے سے بچا۔ اللہ سے مانگے، مانگنے والوں کو ملتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو اللہ سے مانگتا اللہ اس کو دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں اس کو۔ مانگے آدمی، مانگ کر تو دیکھے آدمی، اچھے بن کو دیکھے کیسے آخرت کی زندگی سنواریں گی۔ تو بہرحال یہ جمعۃ الوداع، وداعی جمعہ، رخصت ہونے والا جمعہ، پھر اس کے بعد جو جمعہ آئیں گا وہ رمضان کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، وداعی رخصت ہونے والا جمعہ ہے۔
جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، جیسا استقبال رمضان کرتے تھے ہم، یہ الوداعی جمعہ کا پروگرام کر رہے ہیں۔ جیسا ہم کسی کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آنے پر، مرنے پر افسوس کرتے ہیں، آج ہمارے لیے اتنا بڑا افسوس ہے کہ اتنا مقدس مہینہ ہمارے سے جدا ہو رہا ہے۔ ہم اللہ سے مانگے، دعا کرے اللہ سے اچھے بننے کے، حلال طیب پاک صاف روزی، پاک صاف زندگی ہمارے بچے بچیوں کی زندگی ہو جائے۔ دعا کر، کب تک مکان دکان کو چپک کے بیٹھیں گے خدا کی؟ ایک دن دکان میں سے مر کے اٹھا کے لائیں گے، ہمارے گھر میں سے اٹھا کے لائیں گے، مرنے کے بعد نہیں رکھیں گے گھر میں، کوئی بھی حماقت نہیں کرے گا، نہیں ابا انتقال ہو گئے ایک 8 دن گھر میں رہتے، بولو بھائی انتقال ہوگا ایک 2-4 دن گھر میں رکھیں گے، ہماری بیوی انتقال ہوگی سب ایک 20 دن گھر میں رہتے، کوئی بھی نہیں بولیں گا، سماج چاہتا بھی نہیں ایسا، کوئی بھی یہ جملہ نہیں بولے گا کوئی بھی، بھائی ختم ہو گئی زندگی، بھیج دو واپس، چلو دفن کریں گے۔ ایسی میرے اور آپ کی زندگی ہے، ایسی زندگی ہے۔ پھر اس زندگی پہ کس امید پر ہم نماز چھوڑ کر مسجدیں صفیں بچھی ہوئی ہیں، خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے مسجد بن رہے ہیں، مسجدیں خالی، بازار بالکل بھرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا حال، مسلمانوں کا حال ایسا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے سامعین، میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ کے واسطے اس جمعہ میں ہم دعا کرے، توبہ کرے، مسجدوں کو آباد کرے، جو جس محلے میں رہتا ہے اپنی مسجد کو آباد کرے، 5 وقت کی نماز کی، رمضان کے بعد بھی اللہ کے واسطے۔ رمضان میں جس طرح رونقیں تھی، جس طرح خوبصورت مسجدیں مصلیوں کے ساتھ، نہ مسجد کے خوبصورت لیٹنگ سے نہیں، مسجد کے خوبصورت پی سے نہیں، مسجد کے خوبصورت جانماز سے نہیں ہے، مسجد کی خوبصورتی نمازیں ہیں۔ آپ ہیں تو مسجد ہے، آپ نہیں تو ویران ہے مسجد، مسجد ہے ویران ہے، آپ سے ہے خوبصورتی مسجد کی، آپ ہے تو اللہ مغفر فرماتے ہیں۔ صرف مسجد بنانے سے نہیں ہوتا، مسجد کی خوبصورتی مصلی ہے، مقتدی حضرات ہیں، مسجدیں بناتے ہی اس لیے میرے اور آپ کی مغفرت ہو جائے، مسجد بناتی اس لیے مسجدیں۔ اس لیے یہ جمعہ کا آخری وقت ہے، یہ ہم دعا کرے، بدلنے کی کوشش کرے، اچھے بننے کے اللہ سے مانگے، دعا کرے، نیک بننے کی دعا کرے، کاروبار کی، حلال کاروبار کی ترقی کی دعا کرے، اپنے صحت کی، مرحومین کے لیے بھی دعا کرے، نیک اخلاق، نیک ماحول، نیک سوسائٹی، نیک دوستی کی دعا کرے، بڑوں کی نگرانی، بڑوں کا ادب احترام کرے، محلے والوں کی، بستی والوں کی قدر کرے، آپس میں جوڑ اور محبتیں رکھے، اچھے کہلائیں، اچھے بن کر دنیا سے جائے۔ ما احسن عند الناس احسن عند اللہ، جس میت پہ لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ اچھا ہے، اللہ کے پاس بھی وہ اچھا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو میت لے جائے لوگ بولے کہ بھئی اچھا آدمی مر گیا، بھائی لوگ بولیں یہ اچھا ہے، ان اللہ کے پاس بھی اچھا ہو جائے گا۔ ما احسن عند الناس احسن عند اللہ، جو لوگ جس کو میت میں اچھا بولیں وہ اللہ کے پاس بھی اچھا ہو جائے گا۔ ہم دنیا سے جائیں، لوگ ہمارے مغفرت کی دعا کریں، درود شریف پڑھ کو دعا کریں، وہ کام کر کو جائیں ہمیں۔ لوگ یہ نہیں مرنے کے بعد اور 2 ہے مرے تو اچھا ہے، گاؤں پاک ہو جاتا، یہ نہیں بولنا مرے اچھا ہوا، اب ایک 2-3 ہے انہوں بھی گئے تو پورا محلہ گاؤں پاک ہوتا، صاحب جان بھری کرے وہ لوگ۔ یہ جملے نہیں آنا، یہ جملے کیا فائدہ ہماری زندگی، 60 50 60 70 80 سال کی زندگی لوگوں کی بددعا لے کے ہم خبر میں جا رہے ہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ کوئی زندگی وہ دعائیں لے کے جائیں ہم سے، ایسے بنے، ہم بن سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے بننے کا، نیک بن سکتے ہیں، متقی بن سکتے ہیں، تہجد گزار بن سکتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بن سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے۔ ہمارے بس میں جو اٹھا تو کر کے دیکھیں، ہمیں اٹھا تو کر کے دیکھیں تو ہماری موت بنا۔ وقت ہو گیا، بہت الوداع جمعہ ہے بول کے آج تھوڑا سا آپ حضرات کو پورے رمضان مبارک کا خلاصہ بات کرنے کے لیے ہم نے اتنا وقت لیا۔ روزے کے حالت میں آپ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا وقت لینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تڑپ، ایک درد ہے، ایک فکر ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے ودا ہو رہا ہے۔ ہم کچھ تو بنے، اچھے بنے، ہم نیک بنے، نیک کام کرے، دین کا کام کرے، اپنے گھر والوں کا ساتھ دے، روزی روٹی کا انتظام بھی کرے، کاروبار کرے، محنت کرے، اور گھر کی آبادی کی فکر بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ جو رمضان مبارک کے ایام باقی رہ گئے ہیں، اللہ کما حقہ عبادت کر کو ہمارے گناہوں کی معافی اللہ سے منوانے کی، اللہ سے مانگنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔
کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو بھائی سنت اللہ اللہ